بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کے اس پروگرام ذالک الکتاب میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمیشہ طاہر۔ جیسا کہ اس پروگرام کا پوسٹر دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کہ اسلام ہی کیوں سچا دین ہے، اور ایک انسان کا مسلمان ہونا ضروری کیوں ہے۔ کچھ اور موضوعات جیسے کہ تقویٰ کیا ہے اور تقوی کے تناظر میں عبادات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی اس پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی مباحثہ کن ٹاپک کہ اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا معاملات اور رائے ہے، اس پر بھی ہمارے اسکالرز مدلل گفتگو کریں گے۔ ان مشکل سوالات کو ہمارے دماغ میں آسانی سے پرونے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سامول عباسی صاحب کو، جن کا تعارف میرے لیے تو بہت حیرت انگیز اور خوش آئند ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک عام انسان کہلانا پسند کرتے ہیں۔ بہت بہت ویلکم سر آپ السلام کو ہمارے علیکم، پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم اور السلام۔ ان کے علاوہ ہمارے اس پروگرام کے مستقل ممبر پروفیسر رضوان خالد چودھری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے نئے ناظرین اور سامعین کے لیے میں ان کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیتی ہوں کہ یہ کینیڈین یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرس کے ایک بہت ہی ماہر پروفیسر ہیں، دینی اور دنیاوی امور پر بہت ہی گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں، اور ان کا مطالعے میں ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کی طرف چلیں، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا پچھلا پروگرام جو ہم نے کامران نثار صاحب کے ساتھ کیا تھا، جس میں ہم نے صوفیزم اور روحانیت کے بارے میں بات کی تھی، لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ان کا ایک نقطہ کہ نظام الہی اور ذات الہی دونوں ایک الگ چیزیں ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے، اس نقطے نے لوگوں کا دل موہ لیا اور لوگوں کے دلوں میں کافی قسم کے شکوک اور ابہام بھی پیدا کر دیے۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بہت سی ریکویسٹ اور سوالات موصول ہوئے کہ ہم دوبارہ ان کو اپنے پروگرام پر آمد دیں اور دوبارہ وہ گفتگو کریں، تو آپ کی اس ریکویسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا اگلے ہفتے کا پروگرام کامران نثار صاحب کے ساتھ ہوگا، جس میں وہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے تو اپنے سوال کو ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ پر بھیجیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہو سکے تو آپ کے سارے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ اس مکالمے کا آغاز کریں گے پروفیسر رضوان خالد چودھری صاحب۔ جی سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ رمیشہ۔ آج ہمارے مستقل میزبان ادریس کھوکھر صاحب ایک ذاتی معاملے کی وجہ سے موجود نہیں ہیں۔ وہ ہفتے کو ہمارے ساتھ ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہوں گے دوبارہ پھر سے اپنے صوفی سائنسدان جناب کامران نثار صاحب سے، تو وہ اس دن ہوسٹ ہوں گے دوبارہ۔ آج میرے ساتھ سامول عباسی صاحب ہیں، جیسے محترمہ رمیشہ نے بتایا۔ سامول عباسی صاحب کچھ کافی عرصے سے ایک عام فہم تفسیر قرآن لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسی تفسیر قرآن جس کا جو مخاطب ہو عام بچوں سے، پڑھے لکھے بچوں سے، انہی کی زبان میں جواب دینے کی کوشش کرے۔ نہ صرف یہ بلکہ سائنس کو اور جو عصری علوم ہیں آج کے، ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے، یعنی جیسے قرآن پاک کے ایک لفظ کا مطلب بنتا ہے ایکارڈ آف موریلٹی، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو اگر بولا جائے تو سب کے سب لوگ، خصوصاً پڑھے لکھے لوگ، سمجھ سکیں گے کہ اسلام کا یہ مطالبہ عالمی ہے، یونیورسل ہے۔ یعنی اسلام کے بعض مطالبات ایسے ہیں جن کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ان کو مانیں گے، یعنی قرآن پاک ایسے ایکارڈ کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اپنی تفسیر قرآن میں، اور جو تشریح کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کے ان الفاظ کے وہ مطلب بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ ایجاد کر رہے ہیں، بس وہ جدید جو مفاہیم جو ہم استعمال کرنے لگے ہیں، اس جدید مفاہیم کی زبان میں یہ قرآن پاک کو پہ بات کر رہے ہیں۔ ان سے آج ہم جو سوالات پوچھیں گے، ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین کیوں ہے؟ اتنے سارے مذاہب ہیں دنیا میں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، اسپیشلی یہ بڑے مذاہب تو ہیں اسلام کے علاوہ، تو ان سب کا دعویٰ ہے کہ یہ سچے مذاہب ہیں۔ تو ان میں سے ہم اسلام کو ہی کیوں چوز کریں؟
جبکہ سب کے سب مذاہب بہرحال اللہ کی بات کر رہے ہیں. جی سامع عباسی صاحب. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ رضوان خالد چودھری صاحب نے جو میرے بارے میں جو ہے نا خوش گمانی بیان کی، تو اللہ کرے میں ویسا ہو جاؤں. کوشش کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کہ آج کی نوجوان نسل جس زبان سے واقف ہے، قرآن کو اس زبان میں بیان کیا جائے، اور جس عقلی پیرائے میں وہ بات کو سننا چاہتے ہیں اسی عقلی پیرائے میں بات کو بیان کیا جائے، نہ کہ ہمارے جو آباء و اجداد نے جو محنتیں کی ہیں اس زبان سے ابھی چندہ ہماری نئی نسل واقف نہیں ہے، اس اسلوب سے ابھی واقف نہیں ہے. تو اس اسلوب سے ناواقفیت کی بنا پر وہ ایک ایسا مطلب اخذ کر لیتے ہیں جس سے وہ بات صحیح نہیں پہنچتی ان کی طرف. تو کوشش کر رہا ہوں میں کہ قرآن کو قرآن سے بیان کیا جائے، اور جو چیز قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن سب سے بڑے، جنہوں نے قرآن کو بیان کیا عملی اور بدنی اور ہر حوالے سے، تو ان کو ہر حوالے سے جس طرح سے بیان کرنا چاہیے تھا جو آخر تک کے لیے پیمانہ ہے، تو جیسے انہوں نے بیان کیا قرآن مجید میں ویسے ہی مذکور ہے، تو اس حوالے سے اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے اس کاوش کو اور مجھے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو اسلام ہی کیوں سچا دین ہے، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں اسلام کو کیوں چنا جائے، تو کسی بھی چیز کو واضح کرنے کے لیے دو اسلوب اپنائے جاتے ہیں کہ ایک تو اس کے جو مخالف موازنے میں ہیں چیزیں ان کی برائیاں بیان کی جائیں، اور دوسرا اسلوب یہ ہے کہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ جو مغز ہے وہ بیان کیا جائے. تو اسلام میں یہ خاصیت ہے کہ بغیر کسی دوسرے مذہب کی برائی بیان کیے ہوئے اسلام کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ بغیر موازنے کے، بغیر کسی کے، یہ سورج کی طرح روشن ہے، اس کو کسی کی برائی بیان کر کے ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس انسان میں سب سے پہلے کوئی بھی مذہب ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ آزاد پیدا کیا. اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت اس انسان آزاد ہے، وہ ہر فکر میں ہر چیز میں آزاد ہے، ہر قسم کا سوال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور یہ سوال آنا ایک بشری تقاضا ہے. ہر انسان سوچتا ہے، ہر انسان ان سوچ کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر ایک سوال، ایک تجسس پیدا ہوتا ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس تخلیق کے دوران اللہ تعالیٰ نے انسان کے لاشعور میں وہ ساری باتیں ودیت کر دی جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھیں. پھر اس نے اس دنیا کے اندر جب انسان کو بھیجے تو اس رہنمائی کی یاد دہانی کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجے. وہ پے در پے پیغمبر انسان کے لاشعور میں موجود وہ حقیقی روشنی جو ہے، حقیقی رہنمائی، اس کو یاد کراتے، اس کو ابھارتے رہے. کائنات پہ غور کرو، سوچو، عقل سے کام لو. یعنی ایک اسلام کا خاصہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جو کہ اسلام ایک ہی رہے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انتہائی یعنی کہ علل اعلان، یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے، اس کو سوچو، غور کرو، آؤ ہمارے پاس، اگر تمہارے پاس کوئی روشن دلیلیں ہیں تو لے آؤ. یعنی سب سے پہلے انسان کو اسلام آزادی فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے بعد یعنی خدا کی اپنی ذات کے اوپر جب انسان سوال اٹھاتا ہے تو ہمارے جو ایک پرانا ذہن ہے وہ مختلف جو ہے نا چہ مگویاں کرتا ہے اس کے لیے، لیکن قرآن اس کو پیغمبرانہ اسلوب بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب جو ہے نا خدا کو پہچاننے کی کوشش کی تو اس نے سب سے پہلے مظاہر فطرت کو دیکھا. جب سماج میں خدا سے متعلق جو ایک رائج تھا، جو کچھ بھی تھا اس وقت، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو کچھ مظاہر فطرت کو پوجتے تھے، تو انہوں نے ان سب چیزوں پر غور کرنا شروع کیا. اور ایک سوچنے والا انسان لازمی غور کرتا ہے کہ میں جس چیز کی عبادت کر رہا ہوں آیا وہ لائق عبادت ہے بھی یا نہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اندھے گھامڑ بن کے ایسے اس کے پیچھے چل پڑیں. اسی لیے جب بھی کوئی بندہ آپ کو خدا کا نام لے کر کوئی بات کرتا ہے تب بھی اندھے اور بہرے ہو کے اس کے اوپر نہ گر پڑیں کہ ہاں یہ اس نے جو ہے نا ایسے بات کر دی ہے. اس کی تحقیق کریں،
باقی آیا خدا نے بات کی اور خدا نے اس اسلوب میں بیان کی ہے یا نہیں کی. اس کے بعد انسان کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، مقصد حیات کیا ہے، اور ایسے بہت سے سوال جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں، جو لادین سماج میں یا کچھ بھی ایسا ہے جہاں پر خدا کا تصور، وہ تصور نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے ایک انسان کے اندر، وہ اپنے اندر کی جستجو سے، وہ جو لاشعور میں موجود ایک ان کے اندر علم ہے، وہ ان کو جب جستجو کے لیے ابھارتا ہے اور وہ اپنے شعوری طور پر اس چیز کا ادراک نہیں کر پاتے، یا باہر سے کوئی علمی خارجی طور پر اپنی ذات میں کوئی علم حاصل کرنے کی جو ان کی لگن ہے وہ علم حاصل نہیں کر پاتے، تو وہ ایک ڈپریشن میں، ایک فوبیا میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا نتیجہ اکثر آپ کو خودکشی کی صورت میں ملتا ہے. اور اس ایسے سوالات جو انسان کی زندگی میں انسان کو ایسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے وہ اپنی ذات کی تخریب کی طرف چلے جائیں، ان کی شخصیت کی تعمیر نہ ہو، ان تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے وہ اسلام. اس کے بعد ہے کہ مثبت طرز فکر. مثبت طرز فکر جو ہے انسان کی زندگی میں وہ بہت اہم ہے. آپ جب تک اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے وہ جو آپ کو وہ ان ساری توجیحات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کے ساتھ فیس کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو ایسے کوئی کہانیوں میں، کوئی قصوں میں، ان میں الجھا دیتا ہے کہ نہیں ایسا ہے ایسا ہے، بلکہ وہ حقیقی طور پر آپ کو ایک چیز باور کراتا ہے کہ زمینی حقائق کو دیکھو، اپنی جو ہے نا جسمانی اور روحانی چیزوں کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، اور اپنی جستجو سے تم نے کچھ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اوپر سے آ کے تمہارے اوپر گر جائے گی آ کے. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی کچھ لوگ اہل کتاب کے لوگوں کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، کہ ایسے کوئی چیز نہیں بڑھتی. بلکہ آپ ایک اگر قرآن مجید کھولیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب ان لوگوں کو نا کوئی ایسی مافوق الفطرت نشانیوں کی عادت تھی، اور قرآن مجید میں بھی جو ہے نا کچھ معجزات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے باقی انبیاء کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بجتا تھا اس پر کہ وہ کہتے تھے کوئی نشانی لو ایسی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیڑھی ہے، آسمان تک کوئی سرنگ لگا کے کوئی نشانی لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آؤ. باقی جو نشانی ہے وہ یہی ہے، جو قرآن ہے تم ان کے سامنے پڑھ رہے ہو، تمہیں ان کا کوئی چیز اگر کوئی غلط ان کو محسوس ہوتی ہے تو ثابت کریں. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں، یعنی عقلی حوالے سے، سماجی حوالے سے اور فطری حوالے سے اگر کوئی بات غلط ہے تو اسے پیش کرو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا لاؤبالی سی کوئی چیز ہو اور اس کو جو ہے نا آپ بیان کر دیں. اور جستجو کریں اپنی زندگی میں، جستجو کریں آپ. سر یہ بتائیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یعنی نیا دین نہیں ہے اسلام. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسلام تو وہی ایک ہی دین چلا آ رہا ہے شروع سے اب تک، اور مختلف مذاہب اس میں آتے رہے جو اس وقت کے عصری علوم تھے، اور جو اس وقت کی کیونکہ انسانی ذہن کا بھی تو ارتقاء ہو رہا ہے، تو جس ارتقاء کی سطح پہ کوئی انسانی ذہن، مجموعی انسانی ذہن اس وقت موجود تھا، اسی کے مطابق وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیغام اللہ بھیجتا رہا. اسلام تو ایک ہی تھا، آج بھی وہی اسلام ہے. بس یہ ہے کہ آخری وقت میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا اتنی گلوبل ہونے کے قریب آ چکی تھی کہ اب اور انسانی ارتقاء بھی جو ہے وہ ایک خاص سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ جہاں سے آگے اس میں وہ تو ایکسپینڈ تو ہو سکتا تھا، لیکن اس میں یعنی کوالٹی میں انکریز ہونا مشکل تھا. تو اس وقت مکمل پیغام وہی جو سارے نبیوں پہ بھیجا گیا تھا، وہی والا، یعنی اس کا کرکس جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر کے بھیج دیا گیا. تو اسلام تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہے. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کرسچینٹی، جوڈائزم اور ہندوازم یا دوسرے جو مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو الہامی کتابوں کا حامل کہتے ہیں، ان میں سے اسلام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہی کیوں چنا جائے؟ سوال یہ ہے۔ سر میں وہی تو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دین کو اس لیے چنا جائے کہ وہ آپ کو آپ کی ذات سے آگاہ کرتا ہے، وہ آپ کو کسی کا مسلوب نہیں بناتا، کسی کا مطیع نہیں کرتا، آپ کو آزاد کرتا ہے۔ ہر انسان کم از کم اتنا فہم ضرور رکھتا ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات جو خدا سے منسوب کر کے استحصال کرنے کے لیے اس پہ پیش کی جائے تو اس کے اوپر گر نہ پڑے ایسے، بلکہ اس کے اندر اتنی قوت ہو، اتنی ہمت ہو کہ اس کے سامنے آیا اور اپنی جستجو کے ساتھ، اپنی جو ہے نا طاقت کے ساتھ اس کے آگے آئے اس کو۔ اور یہ چیز آپ کو اسلام دیتا ہے، ایک خدا اور ایک خدا کی عبادت دیتی ہے، ایک خدا سے تعلق دیتا ہے، جو ایک روحانی تسکین ہے آپ کے لیے۔ یعنی روحانی تسکین کے لیے جو ہے نا آپ کو کچھ ایسے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تعلق ہے جو آپ کا اپنے خدا کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق ہر بندہ استوار کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی چین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوال اس پھر کے میرا سوال پھر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سر سوال یہ ہے کہ یہی سارا معاملہ، چونکہ پرانے مذاہب جو ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی، یہ بھی تو اسی خدا کی طرف سے ہیں، تو وہ مذاہب یہی سب کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ یا ان میں یہ کمی کیوں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں تو ہے اور ان میں مذاہب میں نہیں ہے، جبکہ وہ اسلام کا ہی ایک حصہ ہے؟ یہی تعلق استوار کیوں نہیں کرتے وہ مذاہب؟ ہاں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو جو فکری ارتقاء چلا آ رہا تھا انسان کا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق قرآن پر آ کے مکمل ہوگی ایک بات۔ اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ازداد بیان کی جائیں، یا اس کی اپنے اندر کوئی خاصیات ہوں تو خصوصیات ہوں تو وہ بیان کی جائیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ کسی کی جو ہے نا خامیاں نہ بیان کی جائیں، دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی ٹونٹ نہ کی جائے کہ جس سے لگے کہ یار ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا دامن خالی ہے، اسی لیے ہمیں نوچ رہے ہیں یہ۔ تو اس کو میں نے کوشش کی، ویسے جو اس کے بارے میں بڑے ہی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آپ اگر ان کے اسکرپچرز اٹھا کے پڑھیں، آپ کسی سماج کو نہ دیکھیں، اسکرپچرز جو ان کا جو لٹریچر ہے، جو خاص ادبی لٹریچر ہے، جو مذہبی لٹریچر ہے، ان کو اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل صراحت سے ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے انسانی استحصال کے لیے بہت سی من گھڑت چیزیں گھڑ کے رکھ دی ہیں، اور وہ انسانی استحصال خدا کے نام پہ کر رہے ہیں۔ لیکن خدا نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کی ہے، کوئی انسان کسی کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ سے میری مراد آپ نہیں ہے، میری آپ سے مراد مسلمان ہے، کہ مسلمان بھی قرآن سے قریب تو بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی جیسے یہود کے بارے میں ایسے ہی ہے، بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ابھی جو لوگ لا دین ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے سماج کو دیکھ کے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اسکرپچرز کو دیکھ کے ہو رہے ہیں، جو لٹریچر کو دیکھ کے ہو رہے ہیں کہ مسلمان کا لٹریچر کچھ کہہ رہا ہے، مسلمان کے سماج جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ اور محسن رضا صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سوچ کا بھٹکنا اگر فطری ہے تو کیا ہم اس سوچ کے بھی جواب دہ ہوں گے؟ یعنی جواب دے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سوچ دی ہے تو وہ بھٹک بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے انسان کے ذہن میں جو پاسبل کوسچنز آ سکتے ہیں ان سب کے جواب بھی دے دیے ہیں۔ اچھا، ان کوسچنز میں تحقیق کرنے کے پہ جو ابھارا ہے کہ چلو جاؤ تحقیق کرو، کائنات تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے، جاؤ دیکھو جا کے، اور کہاں کہاں تم بھٹک سکتے ہو یہ بھی بتایا ہے، اور ان کا اسلوب بھی بتایا ہے۔ جیسے ہم کوئی سی بھول بھلائیاں سے بنا دیتے ہیں، اور ان بھول بھلائیوں میں ہم بتاتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا آگے جاؤ گے تو ان میں چند نشانیاں ہم لگا دیتے ہیں کہ ان نشانیوں سے گزرے یہاں سے تم بھٹک جاؤ گے، ان نشانیوں سے گزرے گو تو تم ٹھیک راستے پر چلے جاؤ گے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جہاں تک ہماری تحقیق چلی جائے گی اس سے آگے پھر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں، کیا آپ اس سے اگری کریں گے کہ جی اگر میں یہ کہوں جی فرمائیے، تو کیا آپ اس سے اگری کریں گے کہ تمام مذاہب، اسپیشلی جو جس کو ہم ابراہمک ریلیجنز کہتے ہیں، ابراہمک ریلیجن یعنی حضرت ابراہیم سے جن کا تسلسل آگے چلا ہے، وہ سب کے سب کم و بیش ایک ہی بات کرتے ہیں، لیکن ان میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک تو ان مذاہب نے کتاب الہی جو ان کے پاس موجود تھی اس کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیے، یعنی
اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں وغیرہ کا یا صلی عیسائیوں اللہ کا علیہ شاید وسلم. مکالمہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کتاب کو ہی مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم کیا تم اسے حلال اور حرام قرار دیتے ہو جسے کتاب نے حلال حرام قرار نہیں دیا؟ یعنی کیا تم مانتے ہو اسے حلال اور حرام اگر تمہارے علماء کہہ دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں علماء کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں. یعنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہی تو خدا ماننا ہے. یعنی انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا نمبر ایک، اور شاید جیسے جی قرآن پاک کی حفاظت ہو پائی ویسے دیگر الہامی کتابوں کی اس وقت کے مسائل کی وجہ سے حفاظت نہیں ہو پائی. ان میں سے بعض کی ہو گئی، بعض چیزوں کی، کیونکہ نہ تو کاغذ کا وجود تھا، نہ اسلام کے آتے ہی کاغذ کا وجود ہو جاتا ہے، اس وقت کاغذ کا وجود بھی نہیں تھا. ایک سر. وجہ. دوسری وجہ یہ رہی، تیسری وجہ عبوری تھی، اور چوتھی اور آخری وجہ جو میرے نزدیک کہ وہ تمام کے تمام مذاہب بہرحال بتا کے گئے ہیں، جیسے کرسچینٹی، جوڈائزم، حتیٰ کہ بدھا، یہ سب لوگ بتا کے گئے ہیں کہ جیسے بدھا کہتے ہیں کہ نہ میں کوئی آخری بدھا ہوں، نہ میں کوئی پہلا بدھا ہوں، آخری بدھا تو آئے گا، یعنی بدھا اگر وہ نبی کو کہہ لیا جائے. تو اسی طریقے سے جان چیپٹر 16 میں بائبل بھی کہتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلواتی ہے کہ میرا جانا ضروری ہے، جب تک میں جاؤں گا نہیں تو مہربان آئے گا نہیں. تو یعنی وہ بار بار ایسا ہی ہے. اور وہی آ کے تمہیں وہ بھی بتائے گا جو میں نہیں بتا رہا ہوں. یعنی اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اگر آپ دیگر مذاہب کی طرف جاتے بھی ہیں تو وہ مذاہب آپ کو خود بخود اسلام کی طرف بھیج دیں گے. تو کیا یہ میرا تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا شروع میں ہی کہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر، یہ ابراہمک دین نہیں ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی سنت میں کہیں تبدیلی نہیں پاؤ گے آپ لوگ. یعنی وہ وحدانیت، وہ شرک سے آگاہی، وہ انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ، وہ اس کے فکری جو ہے نا ارتقاء کی ساری ذمہ داری، وہ سارا کا سارا آپ کو ایک طرز کا ملے گا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ملے گا آپ کو. اور جب بھی ٹیڑھ آئے گا کہیں پر بھی آپ کو ٹیڑھ ملے گا تو وہ ہماری اپنی سوچ. جیسے آج سماج میں آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو دین کی کچھ سمجھ عطا ہوئی ہے اور وہ جب وہ نفس پرستی پر اتر آتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح پرانے سماج میں بھی، پرانے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہمارا یعنی انسانی سماج اسی طرح ہی رہا ہے. اس میں کچھ لوگ تھے جو نفس پرستی کا شکار تھے، انہوں نے جو ہے نا ان کا اللہ کے کلام میں بہت سارے رد و بدل کیے اور وہ چیزیں جو ہے نا بہت ہی بھونڈی شکل میں سماج کے سامنے آئیں. اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں. یعنی ایسے لوگ موجود رہے ہیں فی زمانہ جنہوں نے اللہ کے کلام کے اندر اپنی نفس پرستی شامل کر دی. اور کیونکہ یہ ایک وبا ہے انسانی سماج میں کہ وہ جو ہے نا بہت جلدی مرغوب ہو جاتا ہے ظاہری چیزوں سے. تو آپ نے بھی تو کر دی، آپ نے بھی تو کر دی. یعنی آپ سے مراد مسلمانوں نے بھی تو وہ کام کر دیا کہ اب جو آپ سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت شاید 30 ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی فرمائیں گے، اللہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ فرمائیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑنے کے قابل سمجھ لیا تھا. یعنی ہماری شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے. تو ہم نے بھی تو وہ چھوڑنے کے قابل سمجھ لیا. ہم نے قرآن کے اوپر 10,000 کتابیں لاد دی ہیں جو آپ کو ساری کی ساری پڑھنی پڑتی ہے. تو ہم نے اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلام مسلمان ہونا انتہائی آسان ہے. اس کے جملہ حقوق سارے کے سارے جو ہیں اللہ رب العزت کے پاس ہے. کسی انسان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکے یا اس کے لیے کوئی پیمانہ بن سکے. اس کے لیے پیمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ ساری کی ساری قرآن میں بیان ہو گئی ہے. اتنا آسان ہے. اور ہمیں بہت سارے ایسے علوم میں الجھایا جاتا ہے کہ عام بندہ اس کی طرف تک پہنچ نہیں. عام بندہ کیا، ایک بندہ جس کو مطالعے سے شغف ہو وہ بھی اتنی لائبریری نہیں چاٹ سکتا. یعنی ایک چیز جو اتنی آسان ہے، یعنی ایک اللہ کا ایک اعلان ہے کہ ہے کوئی سمجھے. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دے، کوئی ہے، یعنی ایک اعلان ہے اللہ کا. اب اس کو ہم چھوڑ کے بہت ساری ایسی چیزوں کے پیچھے چلے جائیں جو ہے نا ہمیں صرف اور صرف بھٹکاتی رہیں، ہمارے خیال کو منتشر کریں، ہماری فکر کو غرق کر دیں. اس کی طرف جانے کی بجائے ہم کیوں نہ اسی چیز کی طرف ہیں جو بالکل واضح اور حقیقت پر مبنی ہے، جس میں ابھی تک کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب نے جو کام کیا تھا، یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں نے کہ دین کے اندر چیزیں شامل کر لی تھی یا جو کتاب الہی تھی اس کو چھوڑ کے
علماء اور علماء کی لکھی کتابیں ان کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے. گو کہ مسلمانوں میں بھی یہ ہوا، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن پاک تو بہرحال ویسے کا ویسا موجود ہے. تو اگر اب بھی یہ چاہیں تو یہ واپس اس کی طرف کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر چاہیں تو وہ وہاں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ ان کی جو کتاب اللہ تھی اس میں بھی تحریف ہو چکی، اور وہ بالکل تحریف ایسا ہی ہے، تضاد سے ثابت ہوتی ہے، جو ان کے اندر تضاد ہے جبکہ اسلام میں تضاد نہیں ہے. کیا یہی کہہ رہے تھے بالکل ایسا، بالکل ایسا ہی ہے. ان کے اندر تضاد ہے، اور اسلام کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اکساتا ہے بندوں کو. اللہ اکساتا ہے کہ آؤ یار دیکھو، میرے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ جاتے ہیں کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے پاس روشن دلیلیں ہیں، کھلی دلیلیں ہیں، آؤ آؤ اور دیکھو. تضاد نہیں پاؤ گے اس میں، یہ بھی کہتا اور تم کہیں بھی کوئی تضاد نہیں پاؤ گے. یہ کائنات کھلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کہانیاں ہیں، یہ جو ایک قرآن ایک ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ایک یہ کائنات ہے. کہیں پر کوئی تضاد پاتے ہو تو آؤ، چیلنج کھلا، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اب کوئی بڑا بندہ اہم کر سوال دے ہے، اس کو. اب بڑا اہم سوال ہے. سر اچھا، میں اپنے اہم سوال سے پہلے علی شاہ صاحب کا سوال پوچھ لوں، جو ایک علی شاہ صاحب، کہ آج کے لبرل جو کہتے ہیں کہ اسلام کو وقت کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپ ڈیٹ نہیں کیا جائے. اصل میں نے پہلے عرض کیا نا کہ فی زمانہ انسان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. اب وہ باتیں جو پہلے بیان کی جاتی تھی جس اسلوب کے ساتھ، وہ اب بیان کی جائیں تو ہم جو ہے نا بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اور دوسرا، جیسے پرانے لوگوں نے کیا کہ بھی جس بندے نے نفس پرستی کے شکار لوگوں نے جو بہت ساری چیزیں گھڑ لی ہیں، ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری وجہ ہے ہمارا سماج. ہمارا سماج کیونکہ بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کو جن لوگوں کا تھوڑا سا جو ہے نا انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اندر، ان کو فالو کرتے ہیں. اور ان میں کافی لوگ جو ہے نا وہ اپنے نفس پرستی، اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ایسے بیان نہیں کرتے جس طرح سے بیان کی گئی ہیں. تو وہ لوگ جو سوچنے والے ہیں، سماج کو دیکھتے ہیں، وہ ایسا سکرپچر ان کو ملتا ہے جس میں جو ہے نا انسانی نفس پرستی اور مفاد پرستی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ دور ہو جاتے ہیں. اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی، یعنی جو اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس کا بیانیہ جو ہے، ہم جیسے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے کامران نثار صاحب سے پچھلے دن ایک بات کی، ایک جدید اسلوب میں آپ نے ایک پرانی بات کو بیان کر دیا. اسی طرح سے ہمارے جو جدید ذہن ہے وہ ان پرانی گھسی پیٹی باتوں سے آپ جو ہے نا مروب نہیں ہوتے، اور نہ ہی سوچنا گوارا کرتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں، بھائی جس نے سوال پوچھا تھا، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ایک آپ کے آئی پیڈ میں یا موبائل فون میں یا کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، تو آپ اور وہ وائرس ایسا ہو جو نکل نہ رہا ہو، تو آپ بیسیکلی وہ اس کی فیکٹری سیٹنگز پہ چلے جاتے ہیں، فیکٹری سیٹنگ ریسٹور کر دیتے ہیں. تو اگر میرے موبائل میں وائرس آ گیا ہے تو میں اس کو فیکٹری سیٹنگ پہ جب لے کے جاؤں گا تو اس کے اندر جو فالتو چیزیں بعد میں ہوئی تھی ساری کی ساری چلی جائیں گی، اور وہ وائرس بھی ساتھ چلا جائے گا. تو سر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں سامع العباسی صاحب کہ آج، لیکن یہ وہ تو قرآن پہ تو آپ چلے گئے، یعنی قرآن آپ کی بنیاد ہے، وہاں تو آپ چلے گئے، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو آج کے عصری علم کے مطابق پڑھیں گے. آج کا جو عصری علم ہے وہ اس کے مفاہیم کو واضح کرے گا. میرا خیال ہے یہ مطلب ہے سر کا، رائٹ؟ بالکل. عصری علوم آپ کی باتوں، آپ کے یعنی فکری صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں نا. آپ کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوگی، اس کے اندر نئی چیزیں، آپ خود اس کے اندر بہت ساری چیزیں اخذ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ قرآن کو لے کر پڑھنا شروع کر دینا اور آپ کے اندر ذرا سی بھی رمق ہے نا کہ یار میں نے نا اس بات کے اندر سے سچائی ہی اخذ کرنی ہے، تو سچائی روز روشن کی طرح آپ کے بالکل سامنے ہوگی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے بھٹک جائیں جب تک میرے دل میں کجی نہیں ہے. اگر میرے دل میں کوئی کجی ہے تو میں اس سے ایسی ایسی چیزیں نکال لوں گا جس سے جو ہے میں اپنا مدعا، اپنا جو فائدہ ہے اس کو حاصل کر لوں. اور ایسا بھی نہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے دین کو ایسے چھوڑ دیا، انہوں نے ان مفاد پرست ٹولوں کی نہ صرف نشاندہی کی، بلکہ ان کی جو یہ مفاد پرستانہ عناصر تھے ان کو بیان بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کی رائے یہ ہے اور ان سے بچتے رہنا. اللہ کے دین کو پکڑنا ہے تو اللہ کے دین کو لینا. محسن رضا صاحب کا تبصرہ ہے درمیان میں کہ ہم جب تک دین کو واپس قرآن پر لے کر نہیں جاتے ہم بھٹکتے رہیں گے. آپ کے خیال میں ٹھیک بات ہے؟ دین ہے ہی قرآن، دین صرف قرآن ہے.
اس کے علاوہ دین کوئی نہیں ہے، اور دین میں حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی ان کے علاوہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سند نہیں اتاری، اور کوئی سند نہیں ہے. اگر ہم نے سند لینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میری اپنی ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے کہ میں کسی کو عالم فاضل، کسی کی یعنی بزرگان دین میں سے کسی کو اگر اپنی ذات سے میری سے مطابقت رکھتی ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں تو یہ ایک عام سی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جب ہم کہیں پر مدلل بات کریں گے، جہاں پر اتمام حجت ہوگا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، اور آپ یہ کوئی بتائیے، حوالہ قرآن یہاں سے باہر نہیں ہوگا. ایک سوال یہاں پہ اولو الامر کے بارے میں بہت سوال اٹھتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت لازمی ہے. کیا قرآن پاک اولو الامر کی اطاعت کو مشروط کرتا ہے، یا یہ وہ جو بھی کہے ہم نے اس کو ماننا ہے؟ قبلہ مشفائن تنازعتم فردوہ الی اللہ و رسول ہے. آگے تو وہ بات سامنے جو کہنے کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ اگر آپ کا اس کے اندر کوئی تنازع ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پاتے ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ ایسی نہیں ہے، اور تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. ٹھیک اب ہے، اللہ کے رسول اگر نہیں ہے. جی اللہ کے رسول سے یعنی اللہ کے رسول یعنی اس کو یعنی جیسے اب ایک واقعہ آتا ہے ان کا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے وہ، چلے مجھے یاد آتا ہے تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا وہ واقعہ، کہ بھی جیسے ہی اللہ کے رسول میں قرآن تو موجود ہے، اللہ کا رسول قرآن مکمل اللہ کا دین موجود ہے ہمارے پاس، اور اس وقت تک یہ جو اول الامر ہے یہ یعنی انتظامی امور ہیں دین میں، ان کی انتظامی امور ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط ہوا تھا، بہت زیادہ قحط ہوا، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو جو ہے نا ختم کر دیا تھا. کیوں ختم کیا؟ کہ یار یہ جو کھانا پینے والی چیزیں جو چوری کرتے ہیں ان کی سزا جو ہے نا موقوف کر دی تھی، کہ بھی ایک انتظامی امور میں ان کو یہ سٹیپ لینا پڑ گیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اسی حوالے سے اگر کوئی آپ یہ قرآن کے خلاف ہے لیکن آپ نے ایک سٹیپ لے لیا، تو ایسی معاملے میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، ایسی یعنی کوئی وہ بات سورہ احزاب اگر کی، انتظام یعنی سورہ احزاب کی شاید آیت 34 ہے یا 33 ہے، مجھے آیت یاد نہیں ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. پہلے اس سے پہلے سوال یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ سبتین صاحب ہیں، سبتین صاحب انہوں نے یہ بحرین سے انہوں نے سوال کیا ہے. اگر آپ دکھا سکیں عثمان یا عریشہ، اگر ان کا سوال آپ دکھا سکیں. انہوں نے سوال کیا کہ دین صرف قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دین نہیں؟ میں اس سے پہلے کہ سوال آپ کی طرف لے کے جاؤں، میں ایک تبصرہ یہاں پہ کرتا چلوں کہ سورہ احزاب کی آیت 34 ہے یا جو اس کے قریب کی آیت ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کی بات کرتا ہے کہ قرآن کا ذکر کرو اور حکمت کا ذکر کرو. اب یہاں پہ قرآن پاک کا ذکر علیحدہ سے بتایا، حکمت کا ذکر علیحدہ سے بتایا. یہ حکم دیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہیں حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوئی کام کیوں کرتے تھے، ایک وقت کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، دوسرے وقت کے اندر بالکل اس سے الٹ کوئی کام کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ان کاموں کے پیچھے جو حکمت ہے، یعنی ایک وقت صلح کر رہے ہیں، دوسری وقت جنگ کر رہے ہیں، تو یہ جو حکمت ہے کہ اس وقت جنگ کیوں کی، اس وقت صلح کیوں کی، اس حکمت کا ذکر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو اس سیرت کا بیان کچھ احادیث کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، کچھ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے ذریعے ملتا ہے. تو وہ تو بالکل ہمیں اس سے رہنمائی ملے گی. اب آپ اس سوال کی طرف آپ واپس آ جائیں. سر میں ایک دوسرا سوال بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں. ایک صاحب نے اور سوال پوچھا، لمبا سا سوال ہے. عثمان اگر آپ وہ بھی سوال دکھا سکیں. جی یہ بتا رہے ہیں کہ عصری علوم یا یہ سعد نواز عباسی صاحب ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ عصری علوم یا دنیاوی علوم قرآن کو ہی مزید وضاحت فراہم کرتے ہیں، یعنی ہم دنیا کی ہر چیز قرآن مجید کا ہی مظہر ہے، البتہ قرآن کا بہترین مفہوم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہی ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے. سر یہ بڑی اس پہ بھی وضاحت کیجئے کہ کیا یعنی یہ تو پھر آگے سے آگے میں مانتا چلا جاؤں گا کہ اس کے بعد صحابہ کے بعد کہیں گے پھر ائمہ کو ماننا ہے، پھر ائمہ کے بعد کہیں گے تابعین کو ماننا ہے، یا یعنی کب تک میں مانتا چلا جاؤں گا؟ ماننا ایک اور بات ہے، کسی کی تکریم کرنا ایک اور بات ہے. اب ہمارا یعنی جو دین آج 1400 سال کے بعد ہمارے تک جو پہنچا ہے وہ انہی ائمہ کرام بزرگان دین کی بدولت پہنچا ہے. آج جو ہم قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں تو اسی تواتر سے ہمارے پاس آیا ہے. ہم ان کو رد نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے پاس پیمانہ ہوگا کوئی بھی،
ہم نے جب پیمانہ بنانا ہے کسی چیز کو، اگر ان کے عمل کو، بزرگان دین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، یا کوئی بھی شخص ہے، کوئی عالم ہے، پیمانہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتمام حجت اس پہ کیا ہوگا؟ اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا کلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم، یعنی نارمل ایک سماجی حوالے سے، اگر آپ کو وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو آپ آزاد ہیں اس کے معاملے میں. اگر آپ کسی کی رائے سے متفق ہیں، یعنی یہ جو چاروں ائمہ کرام ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کی رائے سے بھی متفق ہیں تو وہ کر لیں. اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اچھا سوچ سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں. اس میں آپ کے اوپر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، آپ کو اسلام نے اتنا جو ہے نا باندھا ہوا نہیں ہے. ہر شخص کے اندر ایک سوچ، ایک فکر ہے، وہ پنپ رہی ہوتی ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اسٹیپ لے سکتا ہوں جو مجھے اسلام کی طرف سے نہیں مل رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں مل رہا، تو ہم اس میں اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث کی بات کی انہوں نے، بچے نے، تو ان کی بات کا میں یہ کہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام یہ لازم و ملزوم ہے. ان میں سے ایک کو بھی علیحدہ کر دیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کا کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. یہ اس کی عملی تفسیر و تعبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کی ہے. جو مطلب اور مفاہیم ہے وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک وہی رہیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں. اب یعنی یہ پیمانہ، اسی لیے تو قرآن پیمانہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل قرآن ہے. ان کا جو ہے نا وہ مکمل قرآن ہے، قرآن سے باہر وہ کہیں گئے ہی نہیں. یعنی ایک بات جا بھی کہہ سکتے ہیں. اگر میں آپ سے ایک نبی کی ایک جیسے میں مثال دیتے ہوئے بتاتا ہوں اس کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق، شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک میت پہ رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو جیسے ہی یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عمر کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کیا ہمیں، میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا ہمیں احادیث کے معاملے میں یہی رویہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے ہمارے دین کا حصہ ہے، جو نہیں رکھتی اس کو احترام سے ایک طرف کر دیں؟ یہی ہے، یہ پیمانہ کیوں ہے محمد رسول اللہ، اور حجت کیوں ہے قرآن پاک کہ قرآن کے اوپر کسی چیز کو منطبق کر ہی نہیں سکتے. ادنا کبھی اعلیٰ پہ منطبق نہیں ہوگا. اعلیٰ کہ قرآن مجید سب سے اعلیٰ ہے نا، تو اعلیٰ کے ہی جو ہے نا وہ اس سے ہم نے اخذ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادلا کو منطبق کر دیا اس کے اوپر، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. وہ غلطی کریں گے ہم، اور جب ہم غلطی کریں گے تو بھٹکیں گے. اور یہی ایک المیہ رہا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جو بالکل نہیں ہے لازم. ایک بات لازم سے ایک بات آئی، لازم فرحان ملک صاحب کا ایک سوال ہے، وہ سر میں آپ کو بار بار ٹوک دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ سوال ہوتے رہیں. مجھے پتا ہے آپ اصل میں ہم موضوع سے دوسری طرف جا رہے ہیں. ابھی ہم ہم آ رہے ہیں اصل سوال کی طرف. تو میں اس بات آخری سوال کے بعد آنے والا ہوں. آخری سوال یہ فرحان ملک صاحب کا یہ ہے کہ اس سوال کا جواب لازمی دیں، تقلید کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ تقلید کرنا، تقلید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز ہے، اور کسی بھی بزرگ، جو بھی بزرگان دین میں سے بزرگ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، ان کی اتباع و تقلید کی ہے. اگر کسی نے تقلید نہیں کی تو ہماری تقلید اس کے اوپر بالکل رد ہے. جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ، یہ جو اول تو کوئی بزرگان دین میں سے ایسا بزرگ ہے ہی نہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہ کی ہو، اتباع نہ کی ہو. جبکہ ہمارے پاس پیمانہ وہی ہے نا، تو ہر شخص نے انہی کی تقلید کرنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین یا بزرگان دین ائمہ جو بھی ہیں، پیمانہ وہی ہے. تقلید کیوں جائز نہیں ہے؟ اتباع تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی تقلید کرو. تقلید تو عام. سوال یہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ پھر میں ڈائریکٹ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہی کیوں نہ کروں؟ ایک سوال یہاں پہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے، جو نقطہ جو جلیبی بن جاتی ہے، وہ یہ جلیبی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہے، اس کے بعد پھر چونکہ صحابہ نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہی کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ان کی بھی اب جو انہوں نے کہہ دیا، جو ان کے اقوال ہو گئے وہ بھی ماننے ہیں۔ اب چونکہ تابعین نے صحابہ کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو تابعین نے جو کچھ کہہ دیا وہ بھی دین کا حصہ سمجھ کے ماننا ہے۔ پھر تابعین کے بعد ائمہ کرام آ گئے، ان کی بات بھی چونکہ اب وہ تقلید تو انہوں نے جو کتابیں لکھ دی وہ کتابیں بھی ماننی ہیں۔ اس کے بعد پھر محدثین آ گئے، محدثین کے بعد پھر علماء کرام آ گئے، تو میرا دین تو اتنا بڑا ہوتا جائے گا، میرے لیے یہ دین ماننا ممکن نہیں ہے۔ اتنا بڑا دین میں کیسے پڑھوں گا؟ میں ایک زندگی میں پڑھ نہیں سکتا اس کو۔ سر کوئی سادہ سا دین بتائیے جو جی عرض تو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو آسانی کر دی ہے ہر انسان کے لیے کہ کوئی انسان بھی جو اسلام کا پیروکار ہے اس کو کسی بھنگ بھوسڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کی جو زندگی ہے وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور اس کے نتیجے میں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ بھی محفوظ ہے۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اور کسی بھی صحابی ہوں، بزرگان دین ہوں، تابعین ہوں، یعنی میں نے عرض کی کہ اسلام میں پیمانہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کسی بھی انسان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اور یہ جو جلیبی والا معاملہ ہے نا، یہ جب ہم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم پکی پکائی کھانے کے عادی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے فرار حاصل ہو جائے، ہم خود نہیں جانا چاہتے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو آپ نے کہا دین فطرت ہے، آپ بھی کہتے ہیں، سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے کوئی غیر فطری بات بھی نہیں کہی اور اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ اب میرے پاس دیکھیے، اس سوال کو باقی جو سن رہے ہیں وہ بھی اس سوال کو میرا سوال نہ سمجھیں، یہ قرآن پاک کے اوپر ایک اعتراض ہے اور بہت بڑا اعتراض ہے۔ تو میں ان لوگوں کا سوال آپ کے ساتھ دہرا رہا ہوں۔ سوال سادہ سا یہ ہے، اگر یہ فطری مذہب ہوتا، فطری دین ہوتا اسلام، تو کیا ایک پکڑی ہوئی خاتون لونڈی اس سے جنسی مراسم رکھنے کو، خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لونڈی جس کو کہتے ہیں، لونڈی سے جنسی مراسم رکھنے کی اجازت دیتا اگر یہ فطری مذہب ہوتا؟ آپ کا اصل موضوع یہ اس پہ آپ 5-10 منٹ میں مجھے اپنا پورا موقف مجھے بھی اور ان سب دوستوں کو بتائیے۔ یہ قرآن پاک کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ فطری مذہب ایسا نہیں۔ یہ میرا جو ہے نا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے عرب تاریخ کو، عرب کلچر کو قرآن پاک کے اوپر منطبق کر دیا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ سارا کچھ جائز تھا، یعنی ان کے سماج میں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اور اسلام کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، اور یہ جو ہندو مت ہے، اور ایک اور مذہب ہے یعنی پارسی میں، یہ چیزیں رائج تھیں اور یہ قباحت اب تک چلتی آ رہی تھی ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا، ان کے ساتھ جنسی روابط کرنا ان کے لیے کعبہ گری کے لیے ان کو استعمال کرنا بھی تھا۔ لیکن اسلام نے اس چیز سے مکمل طور پر، اور یہ ایک بات ہے کہ اسلام میں احکام تدریجاً آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک شراب کی حرمت کے معاملے میں بات آتی ہے تو اس میں ایک تدریجاً کام آیا ہے، اسی طرح اس سماج کے اندر یہ ایک چیز بھی چل رہی تھی، اور اس چیز کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکام اتارے ہیں وہ بہت تدریجاً اور بڑے نپے تلے اتارے ہیں۔ اب یعنی سورہ جو ہے نا نساء کی آپ پڑھیں تو ان میں آپ کو بتائیں گے، بلکہ اس میں میں نے وہ لکھے تھے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرو، سورہ نساء آیت نمبر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 25 ہے شاید، کہ ہاں ان کے آپس میں ان سے نکاح کر دو۔ اگر تمہیں جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے، اگر تم وہ پاتے ہو کہ آیت نمبر 25 ہے، ہاں آیت نمبر 25 ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا دھن دل مال متا نہیں ہے کہ تم مہر ادا کر سکو آزاد عورت کے، تو تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ ان کے آپس میں نکاح کر دو، ان کے اپنے غلام اور لونڈیوں کے آپس میں نکاح کر دیں۔ پھر ہے کہ ان کے اگر یہ آپس سے جانا چاہیں تو ان سے چلے جائیں، اور جہاں سے یعنی سورہ 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ نساء کی
آیت نمبر اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ آیت نمبر میں نے لکھا تھا، یعنی جیسے 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے کہ والمحصنات الا ما ملکت، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ جو جنگی قیدی، جو شادی شدہ عورتیں آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں، تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا جنسی روابط نہ رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی آپ کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں نکاح کیے ہیں، وہ ان میں سے جو لونڈیاں ہیں ان سے بھی نکاح کیے ہیں، اور ایک لونڈی ریحانہ بنت زید بنت خناقہ کے نام سے آتی ہے، جس کے متعلق یہ راویوں نے لکھی، یعنی اس کے معاملے میں دو رائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کا کہا، اس نے انکار کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کا جنسی رابطہ نہیں رکھا۔ پھر آپ کا نکاح ہوا تب وہ ان کے ساتھ ہوئے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حوالوں میں آتا ہے کہ ان کو پھر جو ہے نا ایسے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کہیں سے کوئی ایسے شواہد نہیں ملیں گے کہ وہ انہوں نے کسی کے ساتھ ایسا جنسی تعلق استوار کیا۔ اور غلاموں کی خرید و فروخت کے متعلق بھی کہ آپ کو جب یہ یعنی ایک آخری حکم ہے کہ آپ نے جو بھی آئیں جنگی قیدی ان کو یا تو فدیہ دے کے چھوڑ دینا ہے لے کے، یا احسان کر کے چھوڑ دینا ہے۔ ایک تو بات ختم ہے، غلامی کا کلا کما ہو گیا۔ دوسرا، اب بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 2227، یعنی اس میں، اور ایک سنن ابی داؤد کی بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر ہے 593۔ بخاری شریف کی تو بالکل صحیح ہے، اور ابی داؤد کی جو ہے نا اس کے معاملے میں اشکال ہے، لیکن اس کا مضمون چونکہ دونوں حدیثوں کا تقریباً ایک سا ہے، تو میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جھگڑا کریں گے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کریں گے، یعنی سنن ابی داؤد میں صرف یہ ایک فرق ہے اس کا حدیث کا، کہ جن لوگوں نے جو ہے نا کہ ان میں سے 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو آزاد بندوں کو پکڑ کر ان کو غلام بنائے گا اور ان کی خرید و فروخت کرے گا۔ اب یہ جو ہمارے عرب سماج میں یہ جو چیز چل رہی تھی کہ ایک لونڈیوں کا بازار سجتا تھا، وہاں پر ان کو جو ہے نا وہ جو ایک عجیب سا سما ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے، باپ بھی اسی لونڈی کے ساتھ ہے، بیٹا بھی اسی لونڈی کے ساتھ چکر کر رہا ہے، ان سب چیزوں کا کلا کما ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جہاں پر کس قدر ایک خاندانی سماج کی جو ہے نا سبوتاج ہو جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نظام کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ عرب تاریخ کو دیکھیں تو اس میں جو ان کا جو لباس ہے اس میں وہ سینہ جو ہے نا وہ باہر لے کے پھرتے ہیں، وہ سینے کو کور نہیں کرتے تھے، غلاموں کو اجازت نہیں تھی سینہ کور کر کے رکھیں جو لونڈیاں ہیں۔ اب جب وہ ایسا سماج ہوگا تو آپ بتائیں کہ آپ کے سماج میں کیسا بندہ ہے؟ ایک وحشت ہی پیدا ہوگی اور تو کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ اسلام نے اس کا مکمل طریقے سے کلا کما کیا ہے۔ ایک یعنی آزاد آپ سی بات کر رہے ہیں، یعنی میں اگر دوبارہ اپنی بات پوچھ لوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے یا دین نے یعنی سنت نے لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے جنسی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دی؟ بالکل نہیں دی۔ یہ جنسی تعلق جو ہے، اگر میں نے کہا نا کہ ایک ہے ابلاغ ہے کسی بھی بات کا، ابلاغ کچھ لوگوں تک دیر سے پہنچا ہو اور وہ کرتے رہے ہوں اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی بھی لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کہ ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو، اگر تم ایک بات سوچیں آپ کہ ایک سماج ہے جس میں لونڈی کی یہ حیثیت ہے کہ ایک تو اس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہننے، اور وہ اس کے ساتھ اس کو ہر بندہ جو ہے نا جس کا دل کرتا ہے وہ کچھ جنسی تعلق بھی استوار کر رہا ہے اور اس کی قسمہ پرسی بھی ہے، اور ایک بندے کو اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ اس کے ساتھ نکاح کرو، تو کوئی بھی ذی شعور کسی لونڈی سے نکاح کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یعنی ایک آپ امیجن کریں کہ کوئی ایسا سماج ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلم سماج پورا کا پورا کعبہ گری کی صورت میں ڈھل جاتا ہے اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں، اور ایسا نہیں تھا۔ اسلامی سماج میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری آخری دفعہ آپ سے بات ہوئی جب فون جی پہ، جی اس وقت آپ نے مجھے ایک آیت بتائی تھی قرآن پاک کی، اور وہ میرے لیے بھی شاکنگ تھی، میں نے پہلی مرتبہ اس انداز میں سوچا تھا۔ مجھے آپ وہ آیت وہ ذکر کرتے وہ مجھے یہ بتائیے، آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے تو لونڈیوں کو محرم عورتوں کے ساتھ رکھا ہے ایک جگہ پہ، وہ آیت مجھے بتائیے۔ ہاں، جن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ آیت میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ایک میں قرآن مجید کے اس میں اس دوران یہ آیت ڈھونڈتے ہیں، آپ سوال کیجئے لازمن۔
نہیں میں آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی ایک وہ ڈھونڈنا پڑے گا وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن یہ تھا کہ وہ جن عورتوں کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں یہ تھا کہ ایسی عورتیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ قید ہو کے آپ کے پاس آ جائیں، ان کے ساتھ آپ زبردستی جو ہے نا تعلق استوار نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی یہ سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے والمحصنات کے ساتھ آیت ہے جو، جی والمحصنات والی آیت مجھے اب یاد آیا. ہاں والمحصنات والی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو اس میں جب آپ وہ پوری کی پوری، چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب آپ بات کرتے آ رہے ہیں پچھلا ایک پیرایا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آتے ہیں اس کے بعد والمحصن، وہ عورتیں جن کے نکاح، محصنات کہتے ہیں جو شادی شدہ میں کسی کے حصار میں ہوں، ٹھیک ہے، الا ما ملکت ایمانکم، چاہے وہ تمہاری لونڈیاں ہی کیوں نہ ہوں. یعنی جب آپ اس کو دسترس میں لے لیتے ہیں، جب تک وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے آپ ذہن لگا دیا. اور اس کے بعد جو یعنی جو سب سے بہترین چیز ہے جو کھلے آیات ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے آپس میں نکاح کرو، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا اگر یہ آزاد ہونا چاہیں تو ان کو آزاد ہونے دو. اور ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ یہ جو تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے نا، سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 71 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے نا، اس مال کو ان لونڈیوں کے اوپر، یہ ان غلاموں کے اوپر خرچ کرو. اگر تم خرچ نہیں کرتے نا تو تمہاری کم ظرفی ہے، بلکہ وہ ایک جگہ کفران نعمت کرتے ہو، تم لوگ کفران نعمت کرتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے برابر نہ ہو جائیں. یعنی یہ اسلام میں جو اعتراض مسلسل کیا جا رہا ہے، میں بار بار یہی بات کرتا ہوں دوستوں کو، بیسیکلی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اعتراض بار بار کیا جاتا ہے کہ لونڈی سے متعلق قرآن پاک کا، سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سوال قرآن پاک کے اندر ہے ہی نہیں. قرآن پاک تو لونڈی سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، جائز نہیں، حکم دیتا ہے نکاح، حکم کرو نکاح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا رویہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لونڈی کے ساتھ نکاح کیا ہو، اور سوری لونڈی سے بغیر نکاح کے آپ نے کوئی ایسا جو ہے نا جنسی تعلق استوار کیا ہو. اور ایک ریحانہ کا بھی میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ نے نکاح کی درخواست کی، وہ یہودی کی پہلے اپنے، یعنی جو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ پہلے شوہر سے تھیں، یہودی ہونے کی وجہ سے وہ کیونکہ مغلوب ہو کے آئی تھیں تو ان کو بہت غصہ تھا تو انہوں نے انکار کر دیا. ایک لونڈی جب انکار کر رہی ہے کہ آپ اس سے نکاح کا کہہ کیوں رہے ہیں کہ جب آپ کو کھلی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، جو ہے نا جنسی تعلق استوار کر سکتے ہیں. یہ بہت خوبصورت. دوستو آپ دیکھیے، آئندہ آپ سے اگر کوئی بات کرے اس معاملے پہ تو جو ساول عباسی صاحب نے مثال دی کہ نبی جو اس وقت کے یعنی ایک طریقے سے گورنر بھی تھے یا اپنی اسٹیٹ جو انہوں نے بنا لی تھی، اس کے یعنی اسلام میں حجت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فعل یہ ہے. نہیں اس کے لیے تو حجت نہیں تھے نا. میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات دوسری ہے. ہمارے لیے حجت ہے نا، اسلام کے لیے. سر میری بات تو سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خاتون کے لیے یعنی بادشاہ تھے اس وقت کے، وہ مغلوب ہو کے آ چکی تھی ان کی طرف، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں تھی، یہودی تھی. تو اب وہ بادشاہ کو انکار کر رہی ہے. چونکہ میرے لیے تو وہ نبی ہیں، آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن اس خاتون کے لیے وہ نبی نہیں تھے. ان کے لیے وہ تو مانتی نہیں تھے نا ان کو نبی، لیکن وہ ان کے لیے بادشاہ تھے اور طاقتور ترین انسان تھے اس معاشرے کے. تو ایک طاقتور ترین انسان ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی لونڈی سے کہہ رہا ہے، اور لونڈی جواب دے دیتی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی. تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی گئی. پھر یہ ایک بہت اہم پوائنٹ، اگر اجازت ہوتی تو پھر ان سے پوچھنے کی ایک بادشاہ کو کیا ضرورت تھی جو کہ نبی بھی ہیں، کیا ضرورت ہے. یہ بات آپ نقطہ آپ غور کیجئے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. لونڈیوں میں حضرت صفیہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، اور حضرت ماریا قبطی ہیں جو شاہ مکوکس نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے نکاح کے ہیں. ایسے نہیں ہے حضرت ماریا قبطیہ سے جو ہے نا، حضرت جویریہ سے، حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا ہے باقاعدہ، اور حضرت ماریا قبطیہ سے حضرت ابراہیم بھی تھے ان کے بیٹے، ٹھیک ہے. اور یہ جویریہ کا جو ذکر آتا ہے کہ ریحانہ کا جو ذکر آتا ہے، ریحانہ بنت زید بنت کنانہ، تو انہوں نے ان سے باقاعدہ نکاح کی اور اس نے انکار کیا اور بعد میں نکاح ہوا. یعنی تاریخ میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اور صحابہ کرام ان کا بطور امہات المومنین احترام کیا کرتے تھے. یہ چیز ہے مذکور تاریخ میں. یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ حوالہ دیں گے حضرت ماریا قبطیہ کا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی لونڈی تھی، حضرت صفیہ بھی لونڈی تھی، حضرت جویریہ بھی لونڈی تھی، ٹھیک ہے.
اور ماریا قبطیہ جو ہے یعنی وہ تو ان کو تو ہدیہ دیا تھا ماریا قبطیہ کو. جویریہ اور صفیہ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ جنگوں میں آئی تھی. تو یہ بہت ہی عام سی بات ہے. اس میں قرآن مجید اس معاملے میں بہت واضح ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس میں بالکل سامنے ہے ساری چیز. اور باقی جو ہے نا ایک سماجی خدمت گار کے حوالے سے ہے ان کی حیثیت غلاموں کی، اور کچھ نہیں. اور سماجی خدمت گار کا کوئی ہمارے اور پاس اس کا بچہ ہوا ٹائم کم ہے، میں 2-3 سوال آپ سے جلدی اور پوچھ لوں. ایک سوال تو آپ یہ بتائیے کہ دیکھیے میں کیوں ڈروں اللہ تعالیٰ سے، مطلب ڈرنے کی کیا مطلب، اللہ میرا خالق ہے مالک ہے، ڈرنے والا کیا یہ ڈرنا تقوی کا مطلب کیا ہے اصل میں، آپ یہ بتائیے. ڈر ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے نا کام کرنے کے محرک ہوتے ہیں. ایک خوف ہے، ایک محبت ہے، اور ایک بدلہ ہے. اب خوف اور بدلہ کی صورت میں جو ہے نا آپ کے اندر وہ تعلق پیدا نہیں ہوگا جو ایک قلبی رجحان اور قلبی میلان ہوتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوگا. اور جب تک قلبی میلان پیدا نہ ہو آپ کا وہ تعلق استوار ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ہونا چاہیے. اللہ جب آپ سے تقوی کا کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کیوں ڈرا جائے بھائی؟ ڈرتے تو ہم اس سے ہیں کہ کوئی بھوت ہو، کوئی پریت ہو، کوئی درندہ ہو، کوئی چیز ہو. میری بیٹی ہے 6 سال کی، تو ایک دن مجھ سے پوچھتی کہ ابو ہم اللہ سے کیوں ڈرے ہیں؟ اللہ کوئی مانسٹر ہے کیا؟ یار نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کیوں ہوں گے ایسے؟ وہ تو اتنا پیار کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو تقوی وہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو محبت کی صورت میں انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کہ انسان چاہتا ہے دلی طور سے ایک قلبی میلان پیدا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس سے تعلق استوار کروں. اور آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ جب تقوی کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایک میلان کی بات ہے کہ تمہارا قلبی رجحان ہو اس طرف. ایسے نہیں ہے کہ بس تم نے کر دیا اور سو ہو گیا. اور جب بھی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالوں کو ضرور جانتا ہے. تو تقوی یہ ہے کہ آپ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، ایک جو ہے نا ایک محبت بھرا تعلق. وہ تعلق جو ایک رکھ رکھاؤ اور یعنی پیار کے ساتھ. آپ نے کبھی کسی عورت اور مرد کے پیار کو دیکھا ہوگا، کسی محبت کے آپ شاہد ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس کو ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا عاشق ہوتا ہے، تو وہ جو عاشق ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کپڑے بھی وہی پہنوں جو اس کو پسند ہے، میں بات بھی ویسے کروں، میں اٹھوں بھی ویسے، اس نے جیسے جو ہے نا وہ ہاتھوں کو چیز گھمایا ہے میں گھماؤں بھی ایسے. تو اس کیفیت میں یعنی یہ جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، انسان کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان سے صرف اپنی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی محبت کو میرے لیے خالص کر دو، یعنی اور وہ محبت ہے تقوی. سر اگر اس نے میرا تبصرہ ایک اس پہ بتائیے گا کہ یہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تو محبت بھرا تعلق ہے، تقوی اصل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ نے بیان کی. لیکن جو ڈرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت انصاف کی صفت ہے. تو ڈرنا مجھے اس بات سے چاہیے اور ہمیں کہ میں کل روز قیامت میرا ایک بات کا مجھے حساب دینا پڑے گا اور وہاں اللہ انصاف کر رہا ہوگا. تو وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ جی اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی رحمت کے تحت ہی ہم حساب دے رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے جبر پہ، اس کے قہر پہ حاوی ہے. اور دوسرا جو ہے نا اور جو تقوی کی بات ہے کہ ہمارا جو اللہ کا تعلق ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، میں نے مثال اس لیے دی کہ سمجھانے کے لیے کہ جب ہمارا کسی ایسا تعلق ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ استوار ہوتا ہے، کسی مرد عورت کا آپس میں کوئی ایک محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، تو یعنی جو عاشق و معشوق میں جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ جس سے یہ ناراض ہو جائے. وہ جو ایک خوف، وہ جو ایک ڈر کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، جو اس شدید محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، قلبی میلان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے وہ خوف. وہ خوف نہیں ہے کہ مجھے، یعنی وہ خوف آپ کو تنہائی میں بھی اس چیز، یعنی یہی تو ایک رجحان ہے، قلبی میلان ہے اللہ تعالیٰ کے. ہمیں تنہائی میں بھی میں جو ہے نا کوشش کروں گا کہ نہیں یار یہ میرے بات اللہ کو ناپسند ہے، میں ایسے نہ کروں گا. اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، مولانا محسن صاحب نے پوچھا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. مولانا محسن صاحب پوچھتے ہیں کہ خشیت اور خوف الہی کا فرق کیا ہے، یعنی یہ دونوں کیا ہے، خوف الہی اور خشیت، پھر یہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، کہ آپ جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو، کہ آپ نے جب جو ہے نا تقوی کو استعمال کیا، قرآن مجید میں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. خوف کا لفظ یعنی خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ، میرا تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہ قلبی تعلق ہے جو انسان کا اور خدا کا ایک وہ تانتا سا بندہ رہتا ہے، وہ انفارمیشن سی پڑی رہتی ہے۔ اب ہم نے جو خوف والی صورتحال ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا۔ اگر ہم خوف طاری کریں گے تو خدا سے دور ہوتے جائیں گے، رب العالمین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم اس طرف جا ہی نہیں سکتے جس طرف کا خدا تقاضا کر رہا ہے۔ اور اگر ہمارا قلبی میلان ہوگا تو ہم خدا سے دور نہیں ہوں گے، مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک اس میں ایڈ میں کرتا چلوں، جو مولانا صاحب نے سوال کیا تھا، مولانا اس میں ایک بات ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، یعنی ایک دو آیتوں میں نے اس کا مفہوم اسی قسم کا بنتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد تو سادہ سی ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے کہیں اور میں وہ واپس دینے سے انکاری ہو گیا، یا آپ نے میرے پاس کوئی امانت رکھی میں واپس دینے سے انکاری ہو گیا، تو مجھے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے مجھے، اور جب میں پیش ہوں گا تو اللہ بہت واضح طور پہ اس کا سوال کرے گا، اور جو چونکہ وہ منصف ہے، چونکہ سب سے بڑا منصف ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس اکاؤنٹیبلٹی کا جو خوف ہے، جیسے ہمیں ریاست سے اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تو ریاستوں سے بھی بڑا ہے، تو اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف تو ہونا چاہیے ہم میں، برے اعمال کی۔ اس ہر وقت انسان، وہ جو تعلق ہے وہ انسان کے اندر خود ایک احتسابی پیدا کرتا ہے۔ جی، آپ اپنے گریبان میں ہر وقت جھانکتے رہتے ہیں کہ آیا میں نے اس کی منشا کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا، وہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، وہ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس کی محبت کا جو دم بھرتا ہوں کیا میں ویسی محبت کر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، میں اس کی ویسی محبت کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، اور اپنے آپ میں گھلتا رہتا ہے ہر وقت کہ میں ویسا ہی کروں۔ اور وہ ایک چیز جو ہے انسان کے اندر ایک، یعنی وہ جو ایک، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ انسان کو خود بخود ملامت کر رہی ہوتی ہے، جیسے ایک معشوق عاشق کو خود بخود کر رہی ہوتی ہے کہ یار ابھی میں نے وہ چیز نہیں کی جو اس کو پسند ہے، ابھی میں اس جگہ پر نہیں پہنچے جو اس کو پسند ہے۔ قرآن پاک اسام العباسی صاحب کی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کہتی ہے اور مومن تو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے۔ ہاں، آپ یہ الفاظ دیکھیں سر۔ اب دوسرا سوال مجھے آپ دو سوال اور میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی درمیان میں سوال آ گیا تو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک ابھی فرحان ملک صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا، بلکہ انہوں نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ائمہ کرام کی ماننا فرض ہے، ائمہ کرام یعنی جو چار ائمہ ہیں یا پانچ ہیں کہ ان کی ماننا فرض ہے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بھی فرض ہے؟ فرض کیا کون طے کر سکتا ہے فرض؟ یہ ان کا سوال میں پڑھ دیتا ہوں۔ فقہ کے چار امام ہیں، ان کی تقلید کرنا جائز اور فرض ہے۔ اگر تقلید ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے تو پھر بخاری کہاں سے آئی؟ یہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی یعنی جلد باز قسم کے ہیں کہ ایک چیز آئے نا، ہم نے کوئی درمیانی، ہم نے کوئی یہ نہیں دیکھا یہ ختم تو یہ بھی ختم۔ جو فقہ کے ہیں بزرگان دین نے دین میں بہت خدمت کی ہے، دین کی بہت خدمت کی ہے۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی کہ وہ دین آگے بڑھانے کا وسیلہ بنے، اور آج ہم جو ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب یعنی آپ کو یعنی ان کی تقلید کرنا کیوں فرض ہے؟ اللہ نے کوئی ان کی سند اتاری ہے؟ وہ تو خود ہماری دعاؤں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے مقروض ہیں، وہ سارے طلبگار ہیں، ہماری دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ ہم ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے ہمیں یعنی ایک وسیلہ بنے اللہ کے دین کے پہنچنے کا۔ تو اور دین میں سند جو ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ، اور رہ گئی بخاری شریف، یعنی یہ ایک ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، ہماری ثقافت، ہماری عرب رواج، ہماری چیزیں، جو لوگوں نے کام کیے، جو باتیں ہوئیں، جو اس دور میں چلتی رہی تھی، وہ ایک مکمل لکھی ہوئی ایک باتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا من گھڑت بھی ہیں، بہت سے وہ خود بخاری صاحب نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں من گھڑت ہیں، فلاں شخص جو ہے نا من گھڑت باتیں کہتا تھا، فلاں شخص یہ کہتا تھا، اور انہوں نے بہت ہی جان جوکھوں کے کام سے ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جو ان کی نظر میں بالکل ٹھیک تھی۔ ایک بات اب ان کی نظر اسلام میں حجت نہیں ہے، اسلام میں حجت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے اور بتائیے، جی اگر میں کہوں
کہ ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک ہوں رحمۃ اللہ علیہ، ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام امام مالک، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل جی اور جی، رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ائمہ، میں ہوں اگر یہ کہوں کہ میں ان جیسا، میں یا کوئی بھی شخص ان جیسا ہوں ہو سکتا ہے ہم میں سے، ہم سب کے پاس وہ اپرچونٹی موجود ہے کہ اگر ہم ویسی ہی محنت کریں تو ہم انہی جیسے انسان ہیں، وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اوکے. یعنی ان اب کا جو مقام و مرتبہ ہے، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مقام، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا مقام و مرتبہ کی کوئی کھوڑ ہے کہ اس کو دے دیا تو باقی کو نہیں دے سکتا. وہ کسی کو مقام و مرتبہ دینا ہے تو اس کے تقوی، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنا پر اس کو ملے گا. یعنی اب وہ اسٹوڈنٹ تعلق تھے، کس کا کیسا ہے؟ یعنی وہ ہم دین کے ان کا، اسٹوڈنٹس تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں دین کے اسٹوڈنٹس تھے، اور ہم سب سے قرآن پاک کی وہ آیت ہے سورہ قصص کی یا سورہ آیت 85 ہے کہ تم سب پہ قرآن فرض کیا گیا، تم سب پہ، تم سب میں وہ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی، سارے لوگ آ گئے. اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، تمام ائمہ کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کہ وہ وسیلہ بنے ہمارے اسلام کا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی حجو بیان کرنے والے؟ ان کی جو کاوش تھی، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم دین اسلام کو اپنے آگے والی نسلوں تک اسی حالت میں پہنچائیں جس حالت میں ہمارے پاس ہے. تو وہ جس حالت میں ہے وہ ہے قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ایک نبی ہے، وہ اللہ کے کلام کے خلاف کیسے جا سکتا ہے؟ تو وہ چیزیں جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں ایسی، ان باتوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بیان کرنے والا کوئی بھی ہو. یعنی اور آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں، ہمارے اگر میں بزرگان دین اور ائمہ کرام اس بات کے اوپر کھلے ہیں. انہوں نے بھی ایسی کوئی قباحت جو ہے اختیار نہیں کی جس کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ جیسے جو ائمہ کرام ہیں، بالخصوص صحابہ کرام کا تو مثال ہی کوئی نہیں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان صلی کے پاس اللہ علیہ وسلم. مسلسل ایک ہدایت موجود تھی، ان کے پاس سے غلطیاں کم ہوتی تھی، کیونکہ وہ اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے وہ معاملے کو ٹھیک کر لیتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے روشنی موجود تھی ہر وقت. بالکل اب ایسا ہی. ائمہ کرام جو ہیں، اب ان کے پاس روشنی موجود نہیں تھی، وہ سامنے، یعنی وہ دیکھ نہیں رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پاس جو روشنی تھی وہ قرآن پاک ہی تھا. اب انہوں نے قرآن پاک کو اطلاق کرنے کی، یعنی قرآن پاک کا نظاموں میں اطلاق کرنے کی کوشش، اپنی سی بھرپور ترین کوشش اپنے دور کے وسائل اور مسائل کے تناظر میں کی، اور اس کے لیے شدید تکالیف سہی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے، امام مالک نے کوڑے کھائے، گلیوں میں ان کو پھرایا گیا گدے پہ بٹھا کے اور ان کا منہ کالا کر کے. یہ ساری کی ساری ان کی کوشش تھی. تو یہ کوشش آپ کر لیجئے آج کے دور میں، آج کے وسائل اور آج کے تناظر میں، تو آپ کا وہی درجہ ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ سر جی، درجات دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو درجہ مختص کرنے والا اور کسی کا کچھ کرنے والا؟ یعنی ہم اپنی ذات میں کیوں خدا بننا چاہتے ہیں کہ میں کسی کو بتاؤں کہ ہاں بھی تمہارا یہ درجہ ہو جائے گا، اس کا وہ درجہ ہو جائے گا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ اس کے برابر. یہ تو خالصتاً اللہ کا معاملہ اور انسان کا معاملہ ہے. میری نیت، میرا خلوص، میری محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت، اور میرا اپنے اعمال، یہی میری چیز وہاں پر جو ہے نا ثابت کریں گے میرا مقام. اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقاموں کی کوئی کمی ہے؟ کبھی اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دے دیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دے دیا، تو باقیوں کو نہیں دے سکتے وہ؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. اگر کہ میں ہم کہوں خدا کیوں بنے کہ ہم کیا ان کے مقام کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تمام انسان برابر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ ان کی محنت، ان کے اعمال، ان کی خدمت کے نتیجے میں ہے. اگر کوئی شخص ویسی خدمت، ویسی محنت، ویسے اعمال، اس سے زیادہ محنت، اس سے زیادہ اعمال کرتا ہے تو اس سے زیادہ بھی پا سکتا ہے. یعنی ہم کیوں ایسے خدا بن جاتے ہیں کہ کسی کی بات کو کہ اس کے اوپر ایسے جو ہے نا ان کے درجات مختص کرنا شروع کر دیں کہ ہاں بھی تمہارا یہ درجہ ہو جائے گا، میں یہ درجہ ہو جائے گا، آپ کا تم تو میرے درجے پر آ ہی نہیں سکتے. بھائی یہ تو خالصتاً خدا کا معاملہ ہے، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں. سر اسی بات کی وضاحت میں ایک اور بات کر دیجئے. اگر میں یہ کہوں سر کہ دین کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صلی آخری اللہ، نبی ہیں، ہر تشریحی، ہر مانوی تشریح میں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ان پہ دین بالکل ایسا مکمل ہی ہو ہے، گیا، انہیں اللہ نے چنا. مکمل.
اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کے بعد ہوں دین کا مطالبہ مجھ سے بھی وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے تھا، مجھ سے بھی وہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، مجھ سے بھی وہی مطالبہ ہے جو عثمان غنی سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے بھی ہے وہی مطالبہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور سب لوگوں سے تھا اس وقت کے، عین وہی مطالبہ دین کا مجھ سے ہے۔ کیا اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے میری؟ سر جی اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ قیامت تک جو انسان آنے والا ہے نا اس سے یہی مطالبہ ہے، بس یعنی اتنی سی بات ایڈ کر لیں کہ جو قیامت تک انسان آنے والا ہے نا، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے زمانی، کوئی جو ہے نا کسی شخصی تخصیص نہیں ہے، ہر انسان اس کا مخاطب ہے اور اس کا مکلف ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اس کا جواب دہ ہوگا، وہ چاہے دور صحابہ میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، یا قیامت تک کوئی بھی آنے والا انسان ہوگا، میں آپ ایکس وائی زیڈ جو بھی پوری دنیا میں آ رہے ہیں وہ ایسے ہی رہے گا، اس کا تقاضا نہیں تبدیل ہوگا۔ اگلا سوال، مجھے عبادت اور بندگی کا فرق بتائیے، جامع ہمارا ٹائم ختم ہونے والا، بالکل عبادت اور بندگی کا فرق بتائیے۔ سر جی عبادت ہے آپ کی محبت کا اظہار، ٹھیک ہے، آپ کی بندگی جو ہے نا یہی آپ کی، یعنی ایک آپ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی پہلے مثال دی آپ کو کہ بھئی جب ایک کسی کا آپ کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس تعلق کے نظر میں آپ کچھ نہ کچھ اظہار کرتے ہیں، اور ان اظہار کے طریقوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پرفارم کر کے دکھا دیا ہے، اور اب عشق کا معیار جو ہے یعنی اس میں ہر حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیمانہ ہے، اگر کوئی عشق اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی عبادات بندگی جو ہے وہ بے عین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے بالکل کھبا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور اس اظہار میں محبت اور آپ کی جو وہ جو ہے کہ قلبی تعلق کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا، آپ اس کو یعنی ہر چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آخری سوال کی طرف آئیے، دیکھیے سوال بہت زیادہ عام کیا جاتا ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے، ان سب کا جو آتے رہتے ہیں کہ اتنا مشکل قرآن، ایک عام آدمی وہ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، بیوی بچے پالنے ہیں، وہ کیسے بیچارہ یہ سارا کچھ پڑھے گا؟ پہلے قرآن پڑھے، پھر فقہ پڑھے، پھر احادیث کی 6 کتابیں پڑھے، پھر یا 8 جتنے بھی، اس کے بعد پھر وہ علماء کی ساری کی سارے جو اتنی بڑی بڑی ناسخ منسوخ پہ پڑھے، اس کے بعد وہ تطبیق پہ پڑھے، اور یہ سارا علم جو ہے یہ تو میرے خیال سے اگر مجھے زندگی ملے 3 زندگیاں کم از کم، تو میں اب تک کا لکھا ہوا اسلام نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اتنا مشکل سر یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ قبلہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ صحیح نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اردو ترجمہ بتائیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سمجھے؟ کوئی ہے؟ قیامت تک آنے والا انسان کوئی ہے جو سمجھے؟ یعنی پھر اللہ کا جو اعلان ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ہمیں جو باور کرایا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس جو ایک ان گنت سے جو ہے نا، وہ کسی ایک بندے کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو پتہ نہیں وہ کتنے علوم بتا رہے تھے، میں 28 یا 30 علوم کے، یہ جب تک آپ کی دسترس نہ ہو آپ قرآن کو اٹھائیں بھی نہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص قرآن اٹھائے ہی نہ، کیونکہ 28 30 یا جتنی دسترس ہے اجارہ داری تو آپ لوگوں کی ہے، جتنے آپ نے بتا دیے اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے کم نہیں جا سکتے، اسلام پہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، جس نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے اور اپنا فہم بیان کیا ہے وہ فہم اپنی جگہ پر ہے، اس کی محنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کا دین آسان ہے اور یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ افتخار اسلم صاحب کا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تبصرہ کر دوں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین تو صرف قرآن ہے بس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ بالکل، اس کے علاوہ کچھ ہے کیا؟ یعنی اللہ نے کسی اور کی سند اتاری ہے کیا؟ یہ جو اتنی کتابیں دین کی پڑھنی پڑتی ہیں پہلے، اور وہ سر میں نے عرض کیا کہ کسی آپ جیسے اب میں کوشش کر رہا ہوں، اب وہ میری کوشش جو ہے، یا آپ نے ایک کتاب لکھی ہے،
آپ کی کوشش جو ہے وہ دین تو نہیں ہے، آپ کا فہم ہے، میرا فہم ہے. دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا فہم ہے. دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کا. اور ہر شخص کو دعوت ہے کہ آؤ اور خود دیکھو یار. تو خود کرنا ممکن ہے؟ خود کرنا ممکن ہے کہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہے دین، یا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ سر جی کہاں سے پڑھا؟ یعنی جو ہمارے پاس، یعنی ابھی تک جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تسلسل سے آ رہا ہے، میرے ہاتھ میں ہے قرآن مجید. جب تک اب میں نے جو ہے نا ایک اسکول کی اسٹڈیز کی ہیں، قرآن مجید پڑھا ہے، اور میں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا. میں آپ کو پہلی بات عرض کروں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اپنا ایک شوق تھا. جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو اس وقت سے پڑھنا شروع کیا، اور میرے مطالعے میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں رہا. اور میں نے جب کبھی پڑھا بھی، یہ جو بکس پڑھی ہوئی ہیں یہ میں نے پچھلے 3-4 سال سے پڑھنا شروع کیا، جب میرا مسلسل قرآن سے اتنا رابطہ رہا. دوستو آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے یہ، ان کی بات پہ غور کیجئے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی صرف دین ہے، قرآن ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے، سنت اور سیرت ہے، سیرت اور سنت. رائے اس کے علاوہ وہ ہو گئی ساری امت میں. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، اور میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. ہم یہ بہت بڑے الحمدللہ عالم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک آسان ہے. ایک سوال تھا، ایک سوال دکھائیے گا، یہ آخری سوال ایک تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. یہ کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا سر عثمان صاحب، یہ ایک صاحب تھے، ابھی انہوں نے آخری مرتبہ ایک سوال پوچھا ہے، کچھ اس سے ملتا جلتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. جی یہ افتخار عالم صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. یہی ہے سر جی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں. ہم اپنے آپ میں ہیں. ایک انسان کی پہچان جو ہے بحیثیت انسان اسلام ہی کرواتا ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتا ہے جو ایک اعلیٰ اخلاقی انسانی اخلاقی اقدار کے بالکل اس کے ساتھ ہو. یعنی میں ایک ابھی وہ لفظ گڑبڑ کر رہا ہوں، تو اس کے یعنی اپنے آپ پہ غور کریں، کائنات پہ غور کریں، ہم سوچیں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا ہمیں جو انسان بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، وہ کس بنا پہ بنایا؟ عقل سے بنایا ہے. ہمارے اندر جو ایک روشنی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، وہ روشنی ہر انسان لے کے گھوم رہا ہے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، اسی طرح سے ہمارے اوپر غیر جو ہے نا اجنبی سوچیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گی. اور جیسے ہی آپ سوچنا شروع کریں گے، آپ کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کا یہاں پر مقصد حیات کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. ایک آخری سوال، یہ صرف اور صرف آپ سوچنے سمجھنے سے پیدا ہوگی یہ چیز. اگر ہم سوچیں گے نہیں تو کوئی چیز پہ. کیا ایک میٹرک کا بچہ، ایف ایس سی کا بچہ، میٹرک ایف ایس سی ایف اے کیا ہوا، کیا وہ اپنے طور پہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اگر، تو کیا اس کو اپنے جتنے احکامات، جتنا اس سے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا، وہ پورا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے کہ اسلام، یہ قرآن جو ہے نا، یعنی ہر سطح کے انسان کے لیے ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک سائنٹسٹ بھی اس سے لے سکتا ہے رہنمائی، وہ جو لینا چاہے. میں ایک کو نا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مجھے مصری دوست کا آپ کے ساتھ ایک تذکرہ ہوا تھا میرا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سلسلے میں جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ایک مصری دوست کا تذکرہ ہوا تھا. تو ان کے نا ایک ہوئی کہ بھی یعنی یہ کوئی اتمام حجت بات نہیں ہے، ایک بندے کے ذہن کے خیال ہے اور اس نے اس کے اوپر اطلاق کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے نا ایک عورت کو 2 جڑواں بیٹے ہوئے اور ایک کو جو ہے نا ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئی. تو سوری، ایک عورت کو ایک بیٹا ہوا اور ایک عورت کو ایک بیٹی ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کس عورت کا بیٹا ہے اور کس عورت کی بیٹی ہے، اور قرآن سے نکال کے دکھاؤ تم. وہ بندہ پریشان ہوا کہ قرآن سے اب کیسے اخذ ہوگا، یہ ایسی تو کوئی بات ہے نہیں. یعنی قرآن میں تو ایسا کوئی صراحتاً تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہے نا کہ اس کا باپ ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کی بیٹی ہوگی تو یہ ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا تو یہ ہوگا. تو اس شخص نے آیا ادھر، اپنے علماء وغیرہ سے بات چیت کی، تو اس نے نا ایک نقطہ ان کو دیا. جس طرح جو ہے نا آپ نے ایک نقطہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان کیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی کسی کی سزا نہیں پائے گا، تو اسی طرح سے انہوں نے ایک نقطہ دیا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے پا لیا. وہ گیا، اس نے جو ہے نا ان ڈاکٹروں سے کہا کہ ان کے دودھ کے سیمپل کرواؤ. جب ان کے دودھ کے سیمپل کروائے گئے
تو جو بیٹے کا حصہ تھا اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈبل تھیں، اور جو بیٹی کا حصہ تھا اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ سنگل تھیں. یہ ایک واقعے کی حد تک بات ہے، یعنی یہ ایک واقعے کی حد تک بات ہے، اس میں یعنی کوئی اتمام حجت نہیں ہے ایسا. تو ہر ذہن کا نسیم فاروق کیلا صاحب کا ایک سوال تھا، ایک ہر ذہن کا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نا 8ویں سے پڑھ رہا ہوں قرآن مجید، یعنی میرے جو مطالعے میں ہے وہ 8ویں میں سے ہے. تو اس وقت سے مجھے کوئی چیزیں، بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا 1999 میں یا 2000 کے قریب، تو اس وقت جو ہے نا جو میرا خیال تھا وہ تو آج بھی نہیں ہے. جو یعنی ایک جذبات کی آپ کی جو ہے نا والہانہ پن ہوتا ہے، آپ کا ایک سوچ کا جو اڑان ہوتی ہے، آپ کی جو فکری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح عروج پہ ہوتی ہیں اس وقت، تو وہ آپ کو ہر طرح سے جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے. اور جیسے جیسے آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے پھر وہ آپ کی اسی حوالے سے آپ کو جو ہے نا آپ کی تدبیر آپ کے فہم کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو میں بلاتا رہوں گا دوبارہ پھر سے باقی دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ. قاری حنیف ڈار صاحب کے ساتھ میں آپ کو لینے کا سوچ رہا ہوں اگلی مرتبہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہفتے والے دن ہمارا پروگرام ہوگا ایک کامران اسلم صاحب کے ساتھ، جو ہمارے صوفی سائنسدان ہیں. دوبارہ پھر سے یہ ایک ڈسکشن ٹائپ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈسکشن ٹائپ کی ہو، ساتھ میں ہم سوالوں کے جواب دیتے رہیں. تو ان کا ایک پروگرام آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ انہیں دوبارہ بلایا جائے. تو ہم نے اختر کاشمیری صاحب والا پروگرام جو ہفتے کو ہونا تھا اس کی جگہ پہ ان کا پروگرام کر دیا. ویسے بھی اختر کاشمیری صاحب مصروف ہیں کافی، اور تفسیر کے آخری مرحلے میں ہیں وہ لکھنے میں، تو وہ ان کے پاس ٹائم کم تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں ان سے پھر لے لیں گے. ابھی فی الحال دوبارہ سر کو بلا لیتے ہیں، کامران نثار صاحب کو، جن سے آپ کی گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی. اب میری ایک ذاتی آبزرویشن سن لیجئے. میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ بھی جیسے سر بار بار کہتے ہیں کہ یہ میری ذاتی خیال ہے، یہ میرا ذاتی خیال، یہ کوئی اتمام حجت نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن پاک کو پہلی مرتبہ آپ ترجمے کے ساتھ بغیر کسی تفسیر کے پڑھتے چلے جائیں. اس کو 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں ٹھہر کے اس کو پڑھ لیجئے. پہلی مرتبہ جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے اس کے اندر سے، اور میں نے کوئی زیادہ عرصہ پہلے نہیں پڑھا تھا، میں تو آپ کو پتا ہے کہ دہریہ تھا، میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کوئی 5-10 سال پہلے. تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے وہ جامع مصر میں تھا، میں قاہرہ سے نکلا، اور یہاں پہنچتے تک میں نے وہ ایک ریڈنگ اس کی مکمل کر لی تھی. تو مجھے اس میں پہلی مرتبہ صرف اور صرف محکمات کی سمجھ آئی. مجھے قرآن پاک کے اندر جو بنیادی بات سمجھ میں آئی تھی وہ بات میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور ایسے چند دیگر محکمات مجھے سمجھ میں آ گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز اتمام حجت نہیں، یعنی حجت نہیں ہے. قرآن پاک ہی واحد ماخذ ہے قرآن پاک کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے، باہر کی نہیں ہے. قرآن پاک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اظہار ہیں ایک طریقے سے. یعنی مجھے یہ سمجھ میں بنیادی محکمات سمجھ میں آ گئے تھے مجھے قرآن پاک کے، متشابہات مجھے سمجھ میں نہیں آئے. دوسری مرتبہ جب میں نے قرآن پاک کی ریڈنگ کی، جو میں نے ٹھہر کے کی، وہ کوئی آپ یوں سمجھیے اس میں مجھے 2-4-6 مہینے لگے. اس کے اندر مجھے متشابہات تھوڑے تھوڑے سمجھ میں آنے شروع ہوئے محکمات کے تناظر میں. متشابہات محکمات کی، جیسے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ذلت اور عزت کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ متعین کر دیا ہے، اور اس راستے پہ چلوں گا تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص آپ سے ڈیمانڈز کی ہیں، وہ مخصوص ڈیمانڈز ایک مخصوص فریکوینسی سے پوری کریں گے تو ہدایت اللہ آپ کو خود بخود دے دے گا. یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جذباتی ہے، جیسے مولوی بتاتا ہے کہ ایک دم سے مہربان ہوا تو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا، غصہ ہوا تو آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. اللہ ایسا جذباتی نہیں ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا تھا. جو میرے اسلام کے اوپر اعتراضات تھے وہ مجھے دوسری ریڈنگ میں سمجھ میں آئے. پھر جب میری تیسری ریڈنگ قرآن پاک کی میں نے کی، اس کے اندر جو کچھ میں نے پڑھا تھا، میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھا تھا، میں نے انٹرنیشنل پبلک پالیسی پڑھی تھی، یہ گورننس پڑھی تھی، ڈیولپمنٹ پالیسی پڑھی تھی، میں نے اکنامکس پڑھی تھی، میں نے بہت ساری چیزیں پڑھ رکھی تھی ادھر ادھر مختلف دنیا میں، جگہ جگہ مختلف یونیورسٹیز میں. پھر مجھے وہ سمجھ میں آنے شروع ہوئے قرآن پاک کے تناظر میں، یعنی ان کے تناظر میں قرآن پاک سمجھ میں آنا شروع ہوا. تو 3 ریڈنگز آپ کو چاہیے. اور اب میں ہر دفعہ جب بھی پڑھتا ہوں قرآن پاک، جب بھی قرآن پاک، اس کا ایک مفہوم الگ ہی سمجھ میں آتا ہے. پچھلے دنوں میں ان سے بات کر رہا تھا سامل عباسی صاحب سے، انہوں نے مجھے وہ محسنات والی آیت بتائی، وہ میں کمنٹس میں ان کو کہوں گا کہ وہ لکھ دیں بعد میں وہ آیت. وہ میں نے 20 بار پڑھی تھی، لیکن جب ان سے بات کی میں نے کہا اس کا تو یہ مطلب تھا.
یعنی وہ لونڈی کا جو تصور جو انہوں نے بیان کیا محسنات والی آیت کا، انہوں نے پہلی مرتبہ بتائی، میں 3-4 مرتبہ پڑھ چکا تھا، مجھے وہ یعنی قرآن پاک کو آپ جتنا پڑھتے جائیں گے ہر دفعہ وہ آپ کو ایک نئی تصویر دے گا، کیونکہ آپ کا روزانہ فہم بدلتا ہے، آپ روزانہ کچھ نئی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں۔ میں صبح یونیورسٹی جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں، تو یونیورسٹی میں کچھ سیکھ رہا ہوں، تو جو میں یونیورسٹی میں سیکھ رہا ہوں قرآن پاک اتنا زیادہ واسٹ ہے، یعنی اتنا گہرا ہے کہ مجھے ہر روز کے اپنے سیکھے ہوئے سے قرآن پاک میں ایک نئی جہت نظر آتی ہے۔ لیکن جو میرا نقطہ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، بغیر ترجمے، بغیر تفسیر کے پڑھنا شروع کریں، بغیر تفسیر کے۔ جو تفسیر ہے وہ کسی نہ کسی کا فہم ہے، جیسے سامع عباسی صاحب کا بار بار اس بات پہ بیان تھا، بار بار فوکس تھا کہ تفسیر کسی کا فہم ہے۔ ایک شخص نے تفسیر لکھی 1000 سال پہلے، اب 1000 سال پہلے نہ جہاز تھا، نہ ٹرین تھی، نہ آج کے نہ کیپٹلزم تھا، نہ یہ جو ٹولز ہیں استعمار کے، نہ یہ تھے۔ ایک صاف ستھرا خوبصورت سا معاشرہ تھا، اس کو ایک سیدھا سادی انہوں نے اس کی وضاحت بیان کر دی۔ آج میں جس دنیا میں رہ رہا ہوں وہ دنیا کمپلیکس ترین دنیا ہے، ایک یعنی تاریخ کے ایک بڑے خطرناک قسم کے دور سے گزر رہا ہوں میں، جہاں پہ بھوک سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ یعنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنی 2 وقت کی روٹی پا سکے۔ یعنی آج جو نظام، جو آج کا قرآن کا مطالبہ ہے وہ مجھ سے ہے تو وہی جو صحابہ سے تھا، جو ائمہ سے تھا، لیکن میرے حالات کے تناظر میں ہے۔ تو وہ مجھے آج بغیر تفسیر کے جب میں قرآن پاک پڑھوں گا، جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کے مفاہیم آپ کے عصری علم اور عصری مسائل، عصری ضروریات کے تناظر میں آپ کے اوپر نازل ہوں گے۔ تو اس کو ایسا ہی پڑھنا شروع کریں۔ اب میں آخر کے اندر صرف 2 منٹ میں سامع عباسی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ کوئی بھی بات جو کہنا چاہیں، جو نصیحت کرنا چاہیں، جو وصیت کرنا چاہیں، اب مہمانوں کے سامنے کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ سر، میں تمام سننے والے سامعین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ خود پڑھیں قرآن پاک کو، تمام کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کے ساتھ لو لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ خدا کا اعلان ہے کہ کسی دل میں بھی رائی برابر اچھائی، سچائی پانے کی نیت ہوگی تو وہ اس کے سامنے ہر چیز کو کھول دے گا۔ خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اس کی کتاب کو تھامیں، یہی ایک راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی ایک رسی ہے، اس کو تھام لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، باقی اس کے علاوہ کہیں پر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور کسی کو بھی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کا ایک فہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سوچنے کی ایک صلاحیت دی ہے۔ کسی سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اس اختلاف کو برداشت کرنے کی بھی اپنے اندر جو ہے نا صلاحیت پیدا کریں، اور یہ چیز آپ کے اندر قرآن پیدا کرے گا کہ فکری اختلاف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بندے کو مجبور نہ کریں کہ وہ میرے مطابق سوچے، بلکہ ہر بندے کی سوچ کو لے کے چلیں اور ایک خوبصورت گلدستہ بنے، تاکہ ایک بہترین پھولوں کا گلدستہ ہمارا سماج میں نظر آئے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کو صرف ان کی بات مانیے گا، اور کوئی شخص، کوئی بندہ اسلام میں اتمام حجت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی نے ان کی سند اتاری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بعین ہی قرآن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آخر میں بھی ایک آخری 2 جملے کہہ دوں۔ دیکھیے، آپ اس ساری آخری بات کے بعد جو میں نے اور سامع عباسی صاحب نے کہی، لوگ آپ سے کہیں گے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کی گمراہی سے ڈرائیں گے آپ کو کہ آپ خود سے کوشش کریں گے اگر قرآن پاک کو سمجھنے کی تو گمراہ ہو جائیں گے۔ میری بات سنیے، اللہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، اللہ سب سے زیادہ دیکھنے، سب سے زیادہ بہترین سننے والا ہے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ، یا آپ میں تو اپنا اخلاص جانتا ہوں، آپ اپنا جانتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنی سی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو بالکل مت ایسے گمراہی کے خیال سے ڈریے۔ اگر اللہ اندھا ہوتا، دیکھ نہ سکتا ہوتا، تو مجھے گمراہی سے ڈرنا چاہیے تھا۔
اپنی کوشش کے تناظر میں. اگر اللہ بہرا ہوتا، اللہ نعوذ باللہ سن نہ سکتا ہوتا، اگر اللہ میرے دل کا حال نہ جان سکتا ہوتا تو مجھے گمراہی سے ڈرنا چاہیے تھا. ایک سادہ سا راستہ ہے، قرآن پاک آپ پہ فرض ہے. سورہ واقعہ یا سورہ القصص کی آیت 85 کہتی ہے کہ قرآن تم سب پہ فرض نازل، تم سب پہ فرض ہے. فرض، جب ایک قرآن ہم پہ فرض ہے تو اس کو فرض کو پورا کیجئے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ضنی غلطی ہوگی، سمجھنے کی غلطی ہوگی، تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. وہ بہترین دیکھنے والا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں بہترین سننے والا ہے. جسے گمراہ ہونا ہے روشن دلیل سے گمراہ ہو، جسے ایمان لانا ہے روشن دلیل سے ایمان لائے. قرآن پاک بار بار سینکڑوں بار غور کرنے کا ذکر کرتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وہ غور کرنے کی بات کر رہا ہے. تو غور کیجئے اپنے فہم کے مطابق، آج کے عصری مسائل کے تناظر کے مطابق، تناظر میں، آج کی ضروریات کے تناظر میں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.